اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب قاضی دارالقضاء و فیملی کونسلنگ سینٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ محترم حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس اہم سماجی خدمت کو کرتے ہوئے جماعت اسلامی بڑی مسرت محسوس کرتی ہے کہ رشتہ و پیامات کا یہ کیمپ دوبارہ یہاں 3-3.5 سال کے بعد پھر سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کی بنیاد یہ نکاح ہے۔ نکاح کی بنیاد پر ایک خاندان بنتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی کے اور ازدواجی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، بنتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے 2 خاندان بھی آپس میں جڑتے ہیں، اور پھر یہ ایک سماجی یونٹ ہوتا ہے جو سماج کے استحکام کے لیے، اس کے سالیڈیفیکیشن کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے کام کرتا ہے۔ نکاح پر اسلامی تعلیمات میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے سورہ روم کی میں نے پڑھی ہے، اس میں خاص طور پر پورے معاشرے کو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ معاشرہ اس بات کو یقینی بنائے کہ سماج میں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنے پائے۔ انکحوا الایام منکم، ایم کی جمع ایامہ آتی ہے، اور ایامہ سے مراد ہر قسم کے بے نکاح لوگ ہیں، ادھر کنوارے ہونے کی وجہ سے ابھی تک شادی ہی نہ ہوئی ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، یا شادی ہونے کے بعد پھر کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا ہو، تو سماج میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور سماج پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ نکاح کا انتظام سماج کے بے نکاح لوگوں کے لیے، یا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے اس کا انتظام کیا جائے۔ قرآن مجید نے یہ بھی تاکید کی کہ جو کمزور لوگ ہیں، سماجی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، ان کے نکاح کو بھی جو ہے سماج یقینی بنائے، اور وہ اگر، قرآن نے یہ بات کہی کہ وہ اگر محتاج ہو تو ان محتاجوں کے نکاح کے سلسلے میں سماج جو ہے وہ آگے آئے اور ان کے نکاح کا وہ انتظام کرے، لیکن بے نکاح لوگوں کو نہ رہنے دیں۔ اس کی حکمت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تمہارے بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی جو ہے شادی کر دیجیے، ان کا نکاح کر دیجیے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا۔ صاف طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ خود جو ہے نوجوان نسل کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے اور نکاح کے قابل ہو جائے وہ نکاح کر لے۔ یہ جو ہے ان پر لازم کیا گیا، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ انہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نگاہوں کی پاکیزگی نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور عزت و عصمت کا تحفظ، اس کی حفاظت نکاح کے ذریعے سے ممکن ہو سکے گا۔ تو نکاح کی اوپر بڑی تاکید اسلام نے کی ہے۔ جب اتنا اہم کام اس کو بتایا گیا ہے اور اس کو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بتایا گیا ہے، تو اس کو یہ بھی بات کہی دی گئی ہے کہ اس کا انجام دہی کا پروسیس بڑا آسان رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نکاح کے اجزاء پر غور کریں تو اس میں سے ایک جز اس کا جو ہے مہر ہے، اور جو ہے ایجاب و قبول ہے، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں، کسی طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں۔ اس سے زیادہ آسانی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کہی کہ اس کو اتنا آسان کیا جائے کہ اس کے مقابلے میں بدکاری مشکل ہو جائے، تو پھر اس کے آسانی کا جو ہے پورا نقشہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ جو لوگ جو ہے نکاح کے سلسلے میں آسانی کریں گے، اس کا پروسیس بہت آسان کر دیں گے،
आज़म निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, कि वो निकाह बरकत के एतबार से सबसे सुपीरियर और सबसे बरतर निकाह अल्लाह की नज़र में है, इस्लाम की नज़र में है, जो अपनी अंजामदही के प्रोसेस के एतबार से सबसे आसान है, बहुत आसानी के साथ जो कर लिया जाए, इंतखाब से लेकर के ईजाब व कबूल तक, यानी लड़की के इंतखाब, निकाह के इंतखाब, निकाह में जो है दोनों का पसंद का मामला, वहाँ से लेकर के उसकी पूरी अंजामदही तक प्रोसेस बहुत ईजी हो, ये बात जो है कही गई, इसमें बरकत नाज़िल हो, इसी में बरकत नाज़िल हो। ये जो इस्लामी तालीमात है, कहीं ना कहीं हम जो है इन तालीमात के सिलसिले में जितना हमको मुतवज्जे होना चाहिए उतने में मुतवज्जे नहीं हैं, और इसके सिलसिले में दीन इस्लाम की तालीमात को जिस तरह से हमने बरतना चाहिए उस तरह से बरतने की कोशिश हम करते तो होंगे, लेकिन जो है जैसी वो करनी चाहिए वैसी कोशिश हम नहीं कर पाते हैं, जिसके नतीजे में समाज के दीगर जो है अक़वाम के असरात को कबूल करके निकाह हमारे पास भी जो है मुश्किल हो गया है, हमारे पास भी जो है मुश्किल हो गया है। और इसके सिलसिले में इतने ताने बाने बुन दिए गए हैं कि इसके हवाले से जो मेयारात दीन ने हमको बताए थे, मेयार तो एक ही बताया था दीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, कि निकाह आम तौर पर लोग जो है माल की वजह से, जमाल की वजह से और उसके हसब व नसब की वजह से करते हैं। फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, आपको दीन को तरजीह दे करके करना है, आप कामयाब हैं। गलत तशरीह की जाती है कि लोग कहते हैं कि माल जमाल हसब व नसब भी देखा जाएगा और दीन भी देखा जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि कहा कि लोग ऐसा करते हैं कि वो माल देखते हैं, जमाल देखते हैं, हसब व नसब देखते हैं, सैयद की हड्डी सैयद से मिलाते हैं, तो ये जो है लोग करते हैं, लेकिन जो है आपको जो करना है वो ये है कि आप दीन देखें। हमारे पास आम तौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं होती है, जिसके नतीजे में बड़ी मज़ा जो है जहमतों का शिकार हमें, बड़ी जहमतों का शिकार है। हम बहुत से बायोडाटाज में देख रहा था जो गुज़िश्ता 3-3.5 साल पहले यहाँ पर निकाह के लिए आए थे, वो रिपीटेड फिर से आए, फिर से वो आए। बहुत सारे हमारे पास निकाह के मुतलाशी जो है आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अभी तक इतने हमने देख लिए, 50 देख लिए, 100 देख लिए, और जो है निकाह के लिए कोई पा ही नहीं रहे, तलाश उनकी जो है किसी मंजिल पर पहुंच ही नहीं रही है। तो ये जो हमने तर्ज फ़िक्र इख्तियार किया है, इसकी वजह से बड़ी मुश्किल समाज में होगी। हमसे दीन की बात कही गई थी, मजबूरन हमको भी कैटेगराइज जो हमने किया है, बड़ा दिल पर बार गुजरता है कि हमने जो कैटेगराइज किया है वो D.Ed, B.Ed, इंजीनियर, डॉक्टर, फला 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 किया है। ठीक है, सहूलत, इंतज़ामी सहूलत के लिए तो ठीक है ये, लेकिन मेयार यही बन जाए और इसी बुनियाद पर हो। तो मैं कल गौर कर रहा था, स्टैटिक्स के एतबार से हमारे पास यहाँ लगा हुआ है BDS और MBBS लड़कियों के 35 जो है यहाँ पर फॉर्म्स आए हैं, 35 फॉर्म्स आए हैं लड़कियों के, और उसके मुकाबले में BAMS, BHMS, फला फला सब मिला करके लड़कों के 7 फॉर्म हैं, 7 है, 35 लड़कियों के हैं और 7 लड़कों के हैं। आप गौर करें कि ये बाकी की 28 लड़कियाँ अगर इनके वालिदैन भी इस सर्च में रहेंगे कि इनके लिए भी लड़के मिले, बेहतर ख्वाहिश है कि की जाए कि उनको बराबर का बराबर मिल जाए, लेकिन इस सर्च में रहेंगे तो मार्केट में अगर अवेलेबल ही नहीं है, समाज में अगर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कहीं ना कहीं जाकर के हमको जो है इस पर समझौता करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के हमको कंसीडर करना पड़ेगा और इस हवाले से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, इसको हमको बहुत यकीनी बनाना पड़ेगा। तो हम इसकी तरफ तवज्जो दें। इसके नतीजे में बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। 38 साल की बग़ैर शादी की लड़कियां जो है क्लास 1 ऑफिसर्स, हमारे पास जो है 10,000 बायोडाटा मेरे मोबाइल में, 38 साल उम्र हो गई, PhD लड़कियां हैं, MPSC करके जो है वो क्लास 1 ऑफिसर बन गई है। लेकिन वालिदैन की ज़िद यह है कि क्लास 1 को क्लास 1 मिले, PhD को PhD मिले, MD को MD मिले, फिर MD है उन्हें क्लिनिकल में है और इन्हें एकेडमिक में चल जा रहा तो वो नहीं चलेगा। यानी MD मेडिसिन अगर लड़की है तो उसको MD मेडिसिन लड़का मिलना चाहिए, MD पैथोलॉजी अगर मिल गया तो नहीं चलेगा सब। तो ये जो हमने ताने बाने इसके गिर्द बुने हैं, इससे बड़ी दुश्वारियाँ पैदा हुई है। हमको बड़ा दिल करके, दीन को तरजीह दे करके, दीन को अव्वलियत दे करके इस मामले में जो है जाहिर है कि हम
ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہم کو اپنی سوچ کو جو ہے بدلنا پڑے گا۔ ہم نے جو ہے نکاح ثانی کے بھی یہاں پر بایو ڈاٹا رکھے ہیں۔ تصور ہی نہیں ہے سماج میں کہ جو ہے نکاح ثانی کیا جائے، یعنی لڑکیاں یا لڑکے ہو کسی وجہ سے ان کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا ہو، جو بھی وجہ اس کی رہی ہو، تو نکاح ثانی کے لیے لڑکوں کے تو پھر بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں اور لڑکی کے ساتھ اگر ایک آدھ بچہ ہو تو لوگ جو ہے اتنے جو ہے خود غرض ہو گئے ہیں، ہم خود غرض کہیں گے اس کو، کہ وہ لڑکی سے نکاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بچے کی کفالت کے حوالے سے جو ہے بڑے پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ شیر خوار بچہ ادھر چھوڑ کے آؤ، ہم نکاح کریں۔ تو ہم کو جو ہے اس کو بھی بدلنا پڑے گا کہ جو ہے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ ابھی جو ہے یہ رپورٹ آئی تھی گزشتہ دنوں کہ علاقۂ مراٹھواڑہ میں اس کورونا کی مہم کے درمیان، کورونا کی اس جو ہے وبا کے درمیان علاقۂ مراٹھواڑہ میں تقریباً 622 سال سے لے کے 36 سال کے جو ہے خواتین بیوہ ہوئی ہے، تقریباً 600 ہوئی ہے، جن کے جو ہے یہ 22 سال سے 32 سال کے اس ایج گروپ، 36 سال کے اس ایج گروپ کی ان خواتین کے 1450 سے 1500 تک بچے ہیں، کسی کے 2 ہے، کسی کے 3 ہیں، اتنے بچے ہیں۔ اب ان کے نکاح کے مسائل ہیں، ہمارے معیارات تو الگ ہیں۔ اب وہ جو ہے یا تو ساری زندگی جو ہے ماں باپ کے ساتھ یا بھاوجوں کے ساتھ جو ہے بے غیرتی کی زندگی گزارے، ان کی خادمہ بن کر کے زندگی گزارے، یا پھر سماج میں جو ہے وہ اپنی زندگی کے گاڑے کو کسی طرح سے مشکل کے ساتھ گھسیٹتی رہے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے در در کی ٹھوکری کھاتی رہے، یا اپنے مسائل کے لیے میں جو الجھی رہے، وہ ہمارا ادھر جو ہے توجہ ہی نہیں۔ اور پھر دوسری یہ بات، ایک بات اور بڑی جو ہے شاکنگ لگی آپ کو، کہ اس میں سے اگر کسی کے لیے اس بات کی کوشش بھی کی گئی کہ کسی صاحب حیثیت یا کسی ضرورت مند کے نکاح میں ان کو دے دیا جائے، پہلی بیوی اس کی موجود ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی وہ بے نکاح رہے گی 22 سال کی لڑکی، ساری زندگی جو ہے وہ ویسی ہی زندگی گزارے گی، یہ گوارا ہے۔ لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کی عزت و عصمت کی حفاظت کی کوچ میں جا کر کے وہ جو ہے شادی شدہ زندگی گزارے۔ تو یہ جو ہمارے پاس جس طرح کی ذہنیتیں بن گئی ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو نکاح کا کیمپ ہم نے منعقد کیا ہے، اسی حوالے سے منعقد کیا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کیا جائے، لوگوں کو متوجہ بھی کیا جائے، اس اہم سماجی ایشو کو ایڈریس بھی کیا جائے، اور خاص طور پر جو ہے اس کے حوالے سے ہماری فکر کو درست کرنے کی طرف توجہ بھی دی جائے۔ لوگ جو ہے اس معاملے میں اسلامی تعلیمات جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کے کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برکت نازل ہوگی۔ آج برکتوں کی جو بات سے محرومی کی بات ہے، جس کی طرف سر نے توجہ دلائی ہے، جو رشتے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، دارالقضا بھی ہے ہمارا فیملی کا جو ہے اس کا میٹریمونیل ہمارا کام ہے، تو اس کے ساتھ دارالقضا بھی ہے۔ اتنے جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات پر تنازعات پیدا ہو جاتے آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو ہے خوبصورتی کی بنیاد پر کیا گیا تھا، پتہ چلا کہ پروفیشنل کو پروفیشنل سے جوڑا گیا تھا، پتہ چلا کہ فلاں بنیاد پر کیا گیا تھا، یہ جو ہے اس کے اندر تھا، دین نہیں تھا، دین نہیں تھا، اور اس بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا۔ 4-6 مہینے میں 2 سال میں جو ہے آ جاتے ہیں کگار پر رشتے ٹوٹنے کی، اور پھر جو ہے اس میں کوئی راہ نکالنے کی طرف جو ہے توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو ہم کو دین کو بنیاد بنا کر کے اس رشتے کو جو ہم استوار کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ بات بھی ابھی آیت میں کہی گئی کہ یہ رشتہ تو سکینت کے لیے، یہ رشتہ تو راحت کے لیے، یہ رشتہ تو عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، تو ہم کو ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کے اس کو انجام دینا پڑے گا، اور اس میں ہم اپنی طرف سے جتنی سہولت کریں گے، جتنا ہم شریعت کو برتیں گے، اتنی جو ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رحمت و برکت کو نازل فرمائے گا۔ آئیے ہم عزم کریں کہ ہم دین کو ترجیح دے کر کے اپنے رشتے ناتوں کو استوار کریں گے، قائم کریں گے، اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا